اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ السلام ثلاث من کن فیہ کمل ایمانہ۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب کا ارشاد گرامی ارشاد فرماتے ہیں تین چیزیں جس کے اندر بھی ہوتی ہیں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان کی تکمیل تین چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ایمان کا ہونا ایک عام بات ہے، میرے پاس بھی ایمان ہے، آپ کے پاس بھی ایمان ہے، اس کے پاس بھی ایمان ہے، یہ مختلف باتیں ایمان کے تئیں گفتگو میں جاری رہتی ہیں اور ہم کہتے رہتے ہیں فلاں کا ایمان موجود ہے، فلاں کا ایمان موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان کامل بھی ہے کہ نہیں؟ کہ ہم اپنے ایمان کو کامل کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کہہ سکتے ہیں تو پھر ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا ایمان کامل کن بنیاد پر ہو رہا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو ایمان کو مکمل فرماتے ہیں ثلاثن، تین چیزیں من کن فی، جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں کمل ایمان ہو تو اس کا ایمان مکمل ہوتا۔ کون کون سی ہیں؟ توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں العقل، تکمیل ایمان کے لیے پہلے نمبر پہ عقل ضروری ہے۔ اگر عقل ہے تو ایمان مکمل ہے اور عقل نہیں تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ دوسری منزل والحلم، حلم بردباری، انسان اگر بردباری نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز والعلم، اور علم بھی ہے، یعنی عقل، حلم اور علم۔ پروردگار ان تینوں صفات کو ہمارے اندر ودیت فرما تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکے اور تیری بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ وَلِنُمَثِّلْ لِذَلِكَ، گفتگو چل رہی تھی عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل نظری ہے اور ایک عقل عملی ہے۔ جس طریقے سے عقل نظری کے لیے کچھ بدیہیات عقلی کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی عقل عملی کے لیے بھی بدیہیات کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ وہ کچھ بدیہیات موجود نہیں ہوں گے اس وقت تک جناب علی آپ کو کوئی نتیجہ نہیں نکل کے آئے گا۔ مزید وضاحت کے لیے مثال کی ضرورت تھی، فرماتے ہیں وَلِنُمَثِّلْ لِذَلِكَ، ہم اس کے لیے مزید مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ان العالم الاخلاقی یحکم بلزوم تکریم الوالدین والمعلمین واولی النعمہ، عالم اخلاقی یا عالم اخلاقی، کوئی بھی اخلاقی عالم جو ہوتا ہے یحکم، وہ حکم لگاتا ہے بلزوم تکریم الوالدین، کے والدین کی تکریم لازم ہے، والدین کا احترام ضروری ہے، والمعلمین، حضرت معلم علیہ السلام کا بھی آپ کے اوپر احترام واجب ہے، واولی النعمہ، جو بھی آپ کو نعمتیں عطا کر رہے ہیں ان صاحبان نعم کا بھی احترام آپ پر واجب و لازم ہے۔ وَذَلِكَ، یہ کیوں؟ لِأَنَّ التَّكْرِيمَ مِن شُؤُونِ جَزَاءِ الْإِحْسَانِ بِالْإِحْسَانِ، اس لیے کہ کسی کا احترام کرنا اس مرحلے میں آتا ہے کہ جہاں احسان کی جزا احسان سے، احسان کا مطلب حسن سلوک، حسن سلوک کی جزا حسن سلوک ہوتی ہے۔ اگر ہم نے آپ کے ساتھ میں کچھ اچھا کیا ہے تو جواب میں آپ بھی میرے ساتھ میں اچھا ہی کریں۔ وَهُوَ حَسَنٌ بِالذَّاتِ، یہ کام بالذات اچھی ہے، بالذات اچھا ہے، خود شریعت کو ایک طرف رکھیے۔ وَالْإِحَانَ لَهُم مِّن جُزُولِ جِزَاءِ الْإِحْسَانِ بِالْإِسَاءَةِ، اور یاد رکھیے ان والدین کا، معلمین کا، صاحبان نعم کا اہانت، توہین کرنا، یہ اس معاملے میں آتا ہے کہ آپ صاحبان احسان کی جزا کو برائی سے دیں۔ وَهُوَ قَبِیحٌ بِالذات، یہ بالذات قبیح ہے، برا ہے۔ وَالْبَاحِثُ عَنْ احکام تدبیر المنزل یحکم بلزوم القیام بوظائف الزوجیہ من الطرفین، جو بھی تدبیر منزل کا انجام دینے والا آمادہ ہوتا ہے تدبیر منزل کے لیے، اس کے اوپر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ جو وظائف زوجیت ہیں، جو شوہر ہونے کے اعتبار سے بیوی کے حقوق اس کے ذمے ہیں، من الطرفین، طرفین کے اعتبار سے، زوجہ ہونے کے اعتبار سے شوہر کے حقوق، شوہر ہونے کے اعتبار سے زوجہ کے حقوق، وہ اس کے اوپر لازم ہے۔ وقبح تخلف عنہا، اور اگر کوئی ان تمام وظائف سے تخلف کرے تو یہ قبیح ہے اس کے لیے۔ وذالک، کیوں؟
لأن القیام بها قیام بالعمل بالمیثاق والتخلف عنها تخلف عنه، اس لیے کہ ان چیزوں کا قیام، ان تمام وظیفوں کا قیام در حقیقت ایک میثاق کے اوپر عمل ہے، ایک عہد و پیمان کا بجا لانا ہے، اور ان عہد و پیمان سے تخلف کرنا گویا آپ کو ان چیزوں سے تخلف کرنا ہے۔ والاول حسن بالذات والثانی قبیح کذالک، یاد رکھیے اگر آپ شوہر ہیں تو زوجہ کے حقوق ادا کرنا آپ کے لیے بالذات حسن ہے، اور اگر آپ زوجہ ہیں تو شوہر کے حقوق ادا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، اور اگر کوئی ان حقوق کو انجام نہ دے تو یہ بالذات قبیح ہے، کذالک نہیں بالذات۔ بات واضح ہوئی؟ والعالم الاجتماعی الذی یبحث عن حقوق الحاکم والحکومہ علی المجتمع، اور عالم اجتماعی جو ہے، جو اجتماعی عالم ہے، وہ جب بحث کرتا ہے، تفحص کرتا ہے، تلاش کرتا ہے حقوق حاکم کو اور حقوق حکومت کو کہ وہ مجتمع کے اوپر کیا ہے، یحکم تو یہ حکم لگاتے بأنہ یجب ان تکون الضرائب معادلہ دخل الافراد، کہ جتنے بھی ٹیکسز لگ رہے ہیں، جتنے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، یہ افراد کے تدخل کے لیے ہے۔ وذالک لأن الخروج عن تلک الضابطہ ظلم عن الرعیہ، اس لیے کہ اگر کوئی اس ضابطے سے خارج ہوتا ہے، اپنے آپ کو نکال رہا ہے، حکومت نے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں، ضرائب لگائیں، اور ان ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرتا، اس کا مطلب ظلم علی الرعیہ، وہ رعیت کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہو قبیح بالذات۔ بات واضح ہوئی؟ دلائل المثبتین والنافین، اب یہاں سے انہوں نے شروع کیا کچھ مثبتین کے دلائل، کچھ نافین کے دلائل۔ کیا مطلب؟ یعنی کچھ وہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حسن قب عقلی ہے تو وہ ثابت کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں حسن قب عقلی نہیں ہے تو اس کی نفی کرتے ہیں۔ مثبتین ثابت کرنے والے، نافین نفی کرنے والے۔ الف دلائل المثبتین، مثبتین کے دلائل۔ استدل القائل بالتحسین والتقبیح العقلیین بوجوہ عدیدہ، وہ لوگ جو حسن قب عقلی کے قائل ہیں وہ استدلال کرتے ہیں مختلف وجوہات سے۔ نکتفی بذکر وجہین منہا، ہم ان بہت ساری وجوہات میں سے صرف دو وجوہات کا ذکر آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں۔ الدلیل الاول، پہلی دلیل، وہو ما اشار الیہ المحقق الطوسی بقولہ، محقق طوسی نے اس بات کا اشارہ کیا اپنے اس قول سے، کس قول سے؟ وَلِانْتِفَائِهِمَا مُطْلَقًا لَوْ ثَبَتَا شَرْعًا، وَلِانْتِفَائِهِمَا دونوں منتفی ہو جائیں گے۔ حسن قب کو عقلی ماننا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں منتفی ہو جائیں گے لو ثبتا شرعن، اگر دونوں شریعت سے ثابت ہوں گے۔ کیسے؟ مزید وضاحت توضیح ہو بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔